بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام بزم ادب میں میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو مہمانان گرامی شرکت فرما رہے ہیں ان میں حضرت علامہ کلب جواد صاحب لکھنؤ انڈیا سے ان کا تعلق ہے، وہ شریک ہو رہے ہیں۔ شاعر اہل بیت اشر مہدی صاحب امریکہ سے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اور جناب علی یزداں انجمن غمخوار عباس کے صاحب بیاض کراچی پاکستان سے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام بزم ادب میں جو مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ جو ہیں وہ جناب سینئر صاحب بیاض علی نقی رضا صاحب کے فرزند جناب علی نقی ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہیں گے۔ تو اس پروگرام میں بزم ادب میں جناب علی نقی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی نقی، آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جناب علامہ کلب جواد صاحب جو ہے اس پروگرام میں انڈیا سے شرکت فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام میں بزم ادب میں خصوصی شرکت فرما رہے ہیں جناب علمی گھرانے کے چشم و چراغ، آفتاب شریعت، پیش نماز جامع مسجد لکھنؤ انڈیا۔ برصغیر میں ان کے خانوادے نے نماز جمعہ کا انعقاد کیا، اور شام غریبہ کا انعقاد بھی اسی خانوادے نے کیا، اور اس وقت بھی یہی خانوادہ انڈیا میں حقوق شیعت کے لیے اہم کام انجام دے رہا ہے۔ ممتاز عالم دین، ریسرچ اسکالر اور آل انڈیا مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حجت الاسلام حضرت علامہ کلب جواد صاحب ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں حضرت علامہ کلب جواد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ظاہر ہے آپ کے خانوادے نے بہت زیادہ کام انجام دیے اور برصغیر کے اندر، اور ایک بہت جو ہے جیسے نماز جمعہ کا انعقاد اور یہ تمام کام آپ کے خانوادے نے انجام دیے، اور ظاہر پہلے جو ہے حجت جو ہے کام انجام دینے کے بعد علامہ صاحب اس وقت جو ہے انڈیا میں کیا مشکلات ہیں عزادار امام مظلوم کو، اس بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات تو ظاہر کہ بہت ہیں۔ جی اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جی بالکل، ان کے درمیان میں کوئی ہو، جی اسی طرح سے یہاں پر بیان امام مظلوم کی حالت ہے۔ جی بالکل، اور بہت مشہور ایک شاعر گزرے ہیں غالب، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، جی جی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ شعر ہم لوگ پر بھی صادق آتا ہے بالکل۔ کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کیا کہنا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو جو متعصب قسم کے مسلمان ہیں جی وہ ہمیں کفر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ تاکہ تو کافر ہیں یہ، جی اور جو غیر مسلم متعصب ہیں جی وہ ہمیں مسلمان سمجھ کر ہمارے ساتھ تعصب برتتے ہیں۔ بالکل، تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو دوہری مشکل ہمارے ساتھ ہے۔ جی جی اور بہت سے ملک ہیں، مسلم ملک ہیں، جیسے پاکستان ہے اور دوسرے ملک ہیں، وہاں پر صرف وہابیت سے ٹکراؤ ہے، بالکل شیعت کا۔ بالکل، لیکن یہاں ہندوستان میں دو محاذ ہیں جس پر ہمیں لڑنا پڑتا ہے، ایک تو وہابیت، دوسرے جو بہت زیادہ متعصب نان مسلم ہیں، جی اور جو ہے اس سے بھی ہمارا مقابلہ رہتا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ جی لہٰذا یہ دو محاذ کی وجہ سے یہاں پر مشکل بڑھ گئی ہم لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شیعت جو ہے یہاں پر موجود ہے، جی ماشاء اللہ، اور عزاداری جو ہے وہ پورے ہندوستان میں ہوتی ہے۔ جی ہاں اور ایک بڑی اچھائی یہ ہے کہ یہاں بہت سے نان مسلم جو ہیں وہ بھی عزادار ہیں، بالکل، اور وہ بھی عزاداری کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، تو یہ ایک راستہ، ایک پلس پوائنٹ یہاں کے اوپر ہمارے ساتھ یہاں پر ہے موجود۔ جی لیکن پھر بھی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ علمی میدان میں جو ہے وہ ہم پیچھے رہ گئے، کیونکہ اس میں ہمیں مواقع نہیں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے تجارت کے میدان میں بھی اب سے تعصب بڑھتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تجارت بھی بہت آگے نہیں بڑھ پائے۔ نوکریاں وغیرہ ہیں، ان میں بھی یہ مشکل ہوتی ہے کہ اگر کوئی متعصب مسلمان ہے تو وہ ہمارے ساتھ تعصب برتتا ہے، جی اور اگر کوئی متعصب غیر مسلم ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تعصب برتتا ہے، جی جس کی وجہ سے نوکریاں بھی زیادہ مشکل سے ہمیں ملتی ہیں۔ جی دقتیں تو بہت ہیں، لیکن پھر الحمدللہ جی ہم لوگ یہاں آگے بڑھ رہے ہیں، اور بہرحال عزاداری کی تبلیغ پر ہی، شیعت کی تبلیغ پر ہی اللہ کا شکر ہے۔ علامہ صاحب، کون سی مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دقت آ رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہاں کی جو ہسٹری رہی ہے جی جی انڈیا کی، کہ آزادی سے پہلے جو شیعہ تھے وہ نواب تھے، بالکل
اور ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں تھیں بے شک. اور ان کے پاس بڑے بڑے گاؤں گراؤں تھے ان کے. جی لیکن آزادی کے بعد یہ کہا کہ قانون بنایا گیا جی جی اس میں وہ ساری ذمہ داری لے لی گئی. تو وہی شیعہ جو بہت زیادہ دولت مند تھے وہ ایک دم سے غریب ہو گئے, ایک دم سے فقیر ہو گئے. جی جی آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے بڑے برے حالات تھے شیعوں کے, جی ہاں اور بہت ہی خراب حالات تھے کیونکہ ایک دم سے ان سے ساری زمینیں چھین لی گئی تھیں. جی جی اب وہ نہ تجارت کر پاتے تھے وہ, نہ ان کو نوکریاں ملتی تھیں, جی اس کی وجہ سے بہت زیادہ سختی میں ان کی بسر ہو رہی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب رفتہ رفتہ حالات بدل رہے ہیں. علامہ صاحب آپ نے اب تو بہت جد و نئی جہد کی نسلیں- اس جو زمینوں کے حوالے سے, جو محکمہ اوقاف سے آپ نے ایک طویل جو ہے جد و جہد کی, اور محکمہ اوقاف سے بہت ساری چیزیں آپ نے لی بھی واپس. تو اس بارے میں آپ کچھ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی ہماری 2 تحریکیں رہی. جی جی ایک تو وہابیت کی وجہ سے ہمارے جلوسوں پر پابندی لگی تھی, محرم کے جلوسوں پر. جی جی اس کی وجہ سے بہت لمبی تحریک کو چلانا پڑی. 20 سال 21 سال جی ہم نے صرف جلوسوں کی بحالی کے لیے تحریک چلائی, جی جی اور میں خود تقریباً 20 بار کے قریب جیل گیا, جی بالکل. اور بہت سختیاں برداشت کی گئیں. لیکن جی اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی ہمیں ملی, ماشاء اللہ. اور یہاں کے جلوس جو تھے وہ باگزار ہوئے. اس کے سبحان. بعد جو دوسری تحریک ہماری چلی وہ اوقاف کے سلسلے میں, جی جی کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی بڑی زمینیں اور بہت بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی صورت میں چھوڑی. جی جی لیکن یہ کہ وہ خود بعض شیعوں کی کوتاہی کی وجہ سے جی جی اور بعض دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ بےمانیوں کی وجہ سے جی جی وہ بہت بڑی بڑی زمینیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں. جی اور جب ہم متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ بہت بڑا نقصان شیعت کا ہو چکا ہے, جی اور بہت بڑے بڑے اوقاف ختم ہو گئے. جی اس کی تحریک چلانا ہم نے شروع کی, اور کیول اللہ کا شکر ہے کہ اس میں خاصی کامیابی ہمیں ملی. جی ماشاء اللہ. دہلی میں درگاہ شاہ مرزا جی جی جو بالکل ہارٹ آف دا دہلی میں ہے, جی جی دہلی کے قلب میں وہاں کے اوپر ہے, بالکل. اس کو تحریک ہم نے آگے بڑھایا, اور تقریباً 25,000 اسکوائر گز زمین جو تھی ہم نے جی وہ جی دوسرے کے قبضوں سے چھڑائی, ماشاء اور اللہ. بہت بڑی کامیابی اللہ کا شکر ہے کہ دہلی میں کیا ہمیں ملی. کہنے, سبحان. یہاں لکھنؤ میں بھی یہ تحریک جب آگے بڑھی جی تو یہاں بھی ایک بہت بڑا حسینیہ تھا, امام بارگاہ جی جی یہاں کی بہت مشہور بازار ہے حضرت گنج, جی اور اس میں اربوں خربوں کی وہ جائیداد جی جو جی غیروں کے قبضے میں تھی. اللہ کا شکر ہے جی جب ہماری تحریک چلی تو بہت بڑا حسینیہ اور بہت بڑی بارگاہ امام بارگاہ وہ ہمارے ہاتھوں میں واپس آئی. جی ماشاء اس کی اللہ. وجہ سے ایک بہت بڑی کامیابی ہمیں ملی. جی جی اسی طرح سے اور بہت کئی زمینیں جو غیروں کے قبضے میں تھیں اس کو بڑی مشکلوں سے ہم نے چھپایا, جی اور اس میں وہاں شیعہ آبادیاں ہیں, اللہ کا شکر ہے, ماشاء اور اللہ. وہاں غریبوں کی علامہ صاحب ابھی جو 2 سپٹمبر کو آپ جو وہ ایک آپ نے ریلی جو نکال رہے ہیں وہ کس سلسلے میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ جی جی 6 سپتمبر کو وہ ریلی ہے. جی جی وہ ریلی جو ہے وہ ہمارے حقوق کے لیے بھی ہے, جی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جی ہاں بالکل. اس کے خلاف بھی یہ ریلی ہے. جی اور جی اس میں ہم نے خصوصیت یہ رکھی ہے جی جی کہ خالی شیعہ علماء اس میں نہیں آ رہے ہیں, بلکہ علماء اہل سنت بھی ہم نے سبحان اللہ. ان کو بھی دعوت دی, وہ بھی آ رہے ہیں. بالکل. اسی طرح سے جو ہندو مذہبی رہنما ہیں جی جی ان کو بھی انشاءاللہ اس ریلی میں آئیں گے, سبحان اور اللہ. جو دوسرے مذاہب کے رہنما ہیں مثلا سبحان. عیسائی رہنما ہے, اور اس طرح سے سکھ رہنما ہے, ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. سبحان. علامہ صاحب یہ جو آل انڈیا مجلس علماء ہند ہے وہ جو ہے دنیا میں اس طرح جو بدل رہے ہیں حالات, اور ایران جو عراق شام اور جو ہے فلسطین اور پاکستان جیسے ممالک کو, یہ شیعہ علماء ہند جو ہے وہ کس طرح نگاہ سے دیکھتی ہیں ان تمام حالات کو؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ اسلام کا زمانہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں, بالکل. کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ اسلام پھیل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. بے شک. اور اس طرح سے شیعت کے لیے بھی اگر دیکھا جائے جی ہاں. کہ صحیح تبلیغ کی جائے شیعت کی, جی جی تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس وقت ہم شیعت کی تبلیغ کر سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ پہلی بات تو پہلے زمانے میں ہمیں بات کہنے میں اور دوسروں تک بات پہنچانے میں بڑا وقت لگتا تھا, بالکل. بالکل. لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے, آج ٹی وی کی وجہ سے, آج جی ہاں. تمام چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی بات کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں. بالکل. اور حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و سیرت ہے, ان کا پیغام و پیغام ہے, اور ان کی تعلیمات و تعلیمات ہیں کہ صحیح طریقے سے ان کو پھیلایا جائے تو اس میں اتنی کشش ہے, جی جی اس میں اتنا جذب ہے کہ لوگ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اور اس وقت ہمیں بڑا اچھا موقع اس وقت ہے بے شک شیعت کی تبلیغ کے لیے,
اسی طرح سے پیغام اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے اس سے بہتر موقع ہم کو تاریخ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا جو اس وقت ہمیں میسر ہے. اگر اس کو ہم اس سے استفادہ کر سکیں, فائدہ اٹھا سکیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہتر موقع ہے, بہت بہتر موقع ہے کہ ہم اپنے مذہب کی, اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں. علامہ صاحب, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس وقت جو ہے اس مقام پہ, جبکہ آپ کی ایک ریلی بھی جو ہے لکھنؤ میں نکالی جا رہی ہے, اس مقام پہ آپ تمام مومنین اور عزادار امام مظلوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہدایت ٹی وی کے پینل سے؟ دیکھیے, میں چاہوں گا جی بالکل کہ جو پیغام اہل بیت ہے دنیا تک پہنچائیں, کیا اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچائیں. سبحان, لیکن زبان میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا انسان کے عمل میں اثر ہوتا بے ہے شک بے اور شک انسان کے کردار میں اثر ہوتا ہے. بے شک. اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر علیہ السلام کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, تم لوگوں کو دعوت دو, حق کی طرف دعوت دو, سچائی کی طرف بلاؤ, کیا کہنے, مذہب کی طرف بلاؤ, کیا کہنے, مگر زبان استعمال نہ کرو. لوگوں نے حیرت سے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کہ ہم بلائیں بھی, دعوت بھی دیں اور زبان استعمال نہ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے, تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ لوگ خود کھنچ کر تمہاری طرف آ جائیں, تمہیں زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنی سیرت کے ذریعے سے ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم ایسا نمونہ پیش کریں کہ لوگ خود کھنچ کر ہماری طرف آ جائیں اور لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ جب یہ غلام ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ جو ہے بہت زیادہ تھکن آپ کو ہے, اور آپ نے اتنے ظاہر ہے وہاں پہ خطابات آپ کے چل رہے ہیں, اور آپ صبح پھر جانا ہے, اور ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں ہدایت ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے آگاہی ہمیں دی جو ہے انڈیا کے حوالے سے, انڈیا میں جو حالات ہیں مومنین کے حوالے سے. اور پروردگار عالم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے, کیونکہ آپ جیسے ہی علماء اور آپ کا پورا خانوادہ جو ہے ظاہر اس نے بہت جد و جہد کی, اور آج جو کچھ بھی ہمیں بر صغیر میں دکھائی دیتا ہے وہ آپ ہی کی محنتوں اور آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. بہت شکریہ علامہ صاحب. اور یہ تھے جناب علامہ قلب جواد صاحب, لکھنؤ جامع مسجد لکھنؤ کے پیش امام, اور انہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی, بلکہ ان کے پورے خانوادے نے بہت زیادہ کام وہاں پہ کیا. اور آج بھی جو ہے جو ہمیں جو کام دکھائی دیتا ہے وہاں پہ قلب صادق صاحب, قلب جواد اور یہ تمام جو ہمارے علماء دین ہیں وہاں پہ لکھنؤ میں, وہ انہی کے اس سے بہت ہمیں بہت زیادہ روشنیاں وہاں دکھائی دیتی ہیں. اور آج ہر اس میں جو ہے یہ ہر کسی بھی جب ہم دیکھتے ہیں وہاں کے حالات کو تو سیسا پلائی دیوار کی طرح دکھائی دیتے ہیں. مولا پنجن پاک ان کو سلامت رکھے اور اس پورے خانوادے کو سلامت رکھے. اور میں علی علامہ کی اس تقریر کے بعد, میں جو پیغام کے بعد میں چاہوں گا آپ کوئی کلام پیش کریں, تو اس کے بعد پھر ہم دوسرے مہمانوں کو شامل کریں گے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پھر جو ہے مجھے مدعو کیا ادھر کہ میں اپنا جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں, اور ایک منقبت پیش کروں گا حضرت محمد کے حوالے صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. ایسی عزت آپ نے
پائی کہ بس کہ کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. بہت خوبصورت شعر ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا, ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا کہ اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد. اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں, گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں کہ مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کہ بس یا محمد. اور ذوالفقار کے حوالے سے شعر ہے کہ کاٹ کر مرحب کو جب آئی زمین پر ذوالفقار, کاٹ کر مرحب کو جب آئی زمین پر ذوالفقار, عرش پر جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس یا محمد. اور دیکھ ابھی وقت ہے, کیا کہنے, سبحان, دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے اس پوری منقبت کا کہ مول لی خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں, مول لی خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں, ارے فاطمہ کے مال کی تھی اتنی مہنگائی کہ بس
یا محمد. اور مقطع حاضر ہے کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش کہ دفعتاً میرے سرانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد یا محمد پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام علی نقی آپ نے پیش کیا. اور یہ ظاہر ہے ہمارے پروگرام میں جناب قبلہ قلب جواز صاحب لکھنؤ سے شریک تھے اور انہوں نے وہاں پہ جو حالات ہیں اس سے آگاہی ہمیں دی اور وہاں پہ جو وہ 6 سپتمبر کو جو ریلی نکال رہے ہیں اور تمام مسلمین کے ساتھ مل کے تو وہ بھی ایک اہم جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اسی طرح اسی طرح ظاہر ہے میدان عمل میں بھی اور یہ جو جدید دور ہمیں جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس دور میں انٹرنیٹ کا بڑا وہ ہے اور اسی طرح جو ہم جس ٹی وی پہ ہم بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی کے ذریعے تبلیغ دین جو ہے وہ بہت آگے کی طرف رواں دواں ہے. اور اس کی روانگی کے لیے ظاہر لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں. ان میں جناب قبلہ غلام حسین عدیل صاحب علامہ غلام حسین عدیل صاحب علامہ عباس عابدی صاحب جناب قبلہ میجر جاوید صاحب اور مولانا ظفر عباس ملک صاحب کی خدمات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اور آج ہم ظاہر آپ لوگوں کے سامنے تو انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور اسی کے تحت ان کے جو ایک انہوں نے اس دفعہ ایک مہم نکالی جس کا نام ایک کمپین شروع کی ہے مومنین کو ان کا ہمارا ممبر یعنی ہدایت ٹی وی کا ممبر بننے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ ہدایت ٹی وی جو ہے اس میں 313 ممبران کی ضرورت ہے اور 313 ممبران جب اس کے ممبر بنیں گے تو ظاہر اور مزید بہتری کی طرف ہم جائیں گے. اور ظاہر ایک بڑی اہم جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اور بہت ہی اہم جو ہے گفتگو بھی کر رہے ہیں آپ سے اور یہ تمام اہم جو ہے کسی کی بیوی بالکل ہر بیوی جن سے لینی ہوگی وہ 313 ہوگی بالکل وہی 313 ہوں گے جو کہ ان میں اس کار خیر میں شریک ہوں گے. اور ظاہر تمام مومنین کو جو نام ہے محبان مہدی اس کے میں سمجھتا اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ اس میں وہ آپ شرکت فرمائیں. اور اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قابل احترام انجمن غمخوار عباس کے نور خاں اور منقبت خاں جناب علی یزدہ بھائی پاکستان کراچی سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں اور ہم اس پروگرام بزم ادب میں جناب علی یزدہ بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علی یزدہ بھائی. وعلیکم السلام. انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے جس انجمن سے آپ کا تعلق ہے اس میں ظاہر ہے جناب ضیاء بھائی جو تھے وہ ضیاء بھائی ماشاءاللہ جو ہیں وہ جو ہے اس کا جو صاحب بیاض اور ظاہر اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ نوحہ خوانی کرتے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں کچھ سنائیں اسی اس تناظر میں. بالکل قبلہ میں ضرور منقبت آپ کی سماعت کیا کروں گا اور یہ آپ کی محبت ہے آپ تمام حضرات کی اور جو کچھ سیکھا اپنے چچا علی سے سیکھا ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا جی اور آپ حضرات سے ایک التماس کروں گا کہ ان کی درازی کے لیے ایک دفعہ مل کے بابا سے بلند نعرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں خود بھی ذاتی طور پہ بہت زیادہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. ان کو بچپن سے سنا اور وہ مولا پنجند پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. آمین آمین آمین. آپ کی اجازت ہو تو میں جی بالکل بسم اللہ. بالکل سے ایک مطلع اور چند اشعار آپ کی سماعت کو ذریعہ کروں. سبحان اللہ. جناب میر سجاد صاحب کا ایک کلام سے میں سماعت کو ذریعہ کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بیان
قرآن کی تفسیر کی. کیا کیا لوگ کہتے ہیں بیان قرآن کی تفسیر کی. کیا لوگ کہتے ہیں بیان قرآن کی تفسیر کیا کی. کہنا دل یہ کہتا ہے کہ میں نے دل یہ کہتا ہے کہ میں نے مٹھائی شبیر کی. کیا کہنا سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں بیان قرآن کی تفسیر. اور یہ شعر بطور خاص تمام ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں کہ توڑ لیں گے ہاتھ میرے قبر کے بندے کفن. کیا کہنا توڑ لیں گے ہاتھ میرے قبر میں بندے کفن. توڑ لیں گے ہاتھ میرے قبر میں بندے کفن. اس قدر عادت ہے ان کو ماتم شبیر جی. کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود بدل لیتا ہوں قسمت لکھ زینب کی ثنا. کیا کہنا خود بدل لیتا ہوں قسمت لکھ کے زینب کی ثنا. اور منتیں کرتا نہیں میں منتیں کرتا نہیں میں خاطب تقدیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا سبحان لوگ اللہ. کہتے ہیں بیان کیا قرآن کی تفسیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کام اس طرح سے بانٹا شب کام اس طرح سے بانٹا زینب و شبیر نے. کام اس طرح سے بانٹا زینب و شبیر نے. اور بھائی نے پورا پڑھا ہم شیر نے تفسیر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا. اور یہ شعر بطور خاص شب عاشور کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں کیا کہ کہنا حر نہیں بن پائے گا تو حرملا ہو جائے گا. کیا کہنا ارے حر نہیں بن پائے گا تو حرملا ہو جائے گا. ارے محفل شبیر میں آنے میں کرتا پیر. کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کون سے فتوے کون سے فتوے لگاؤ یہ بتاؤ مفتیوں. کون سے فتوے لگاؤ یہ بتاؤ مفتیوں. اور دیں گے جب مہدی اجازت ماتم کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لوگ کہتے ہیں بیان قرآن کی تفسیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا اور حضرت عباس کو لڑتے پھلا نولا سے. کیا کہنا حضرت عباس کو لڑتے بھلا نولا سے. حضرت عباس کو لڑتے بھلا نولا سے. کیا کہنا اور مسکراہٹ ہی بہت تھی مسکراہٹ ہی بہت تھی اصغر بے شیر. کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. اور میں یہ آپ لوگ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں مکتے کا بند. مکتے کا شعر کے ممبر عشق علی
سجاد میں نے پا لیا، کیا کہنے سبحان ممبر عشق علی سجاد میں نے پا لیا، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے مجھ کو حسرت ہی نہیں ہے اور کسی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا علی یزداں بھائی. میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں اس رات کے اس پہر میں شریک ہوئے. مولا آپ کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے. پروردگار عالم جو ہے آپ کو سلامت رکھے. اور یہ تھے جناب علی یزداں بھائی جو کہ کراچی پاکستان سے اس پروگرام میں شریک ہوئے. میں ظاہر انجمن غم خوار نے عباس کے سینئر صاحب جناب علی ضیاء بھائی کے بھتیجے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا. اور ایک مختصر بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے.